کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی روپیہ گم ہو جاتا ہے، کھیت میں نقصان ہو جاتا ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کافی تکلیف ہوتی، کافی رونا آتا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور یہ چیز ضائع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، کافی غمزدہ ہوتے ہیں، لوگوں سے بتاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ کسی دن اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی تو کیا اس پر بھی اتنا ہی غم ہوتا ہے؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس سے نقصان دنیا کا نہیں ہوا، یہ نقصان کہاں کا ہے؟ آخرت کا۔ لیکن ہم نے کبھی اتنا غم نہیں منایا جتنا کہ دنیا میں کسی سامان کے ٹوٹ جانے پر یا کسی پیسہ کے نقصان ہو جانے پر یا کسی مال کے ڈوب جانے پر جو نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان ہم دنیا میں روتے ہیں، کافی کڑھن محسوس ہوتی ہے اور درد محسوس ہوتا ہے، برسوں نیند نہیں آتی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو کیا ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس آخرت کی زندگی کا ہم نے جو نقصان پہنچایا ہے، کیا اس کے لیے بھی ہمیں اتنا ہی غم ہوا ہے؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی یا کوئی بھی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوٹی اس نے سمجھیے وہ پورا اس کا نصیب مٹ گیا، لٹ گیا۔ تو کیا ہم نے کبھی کسی بھی عبادت کے فوت ہونے پر یا کسی بھی نیکی کے ختم ہونے پر جو دنیا کی زندگی سے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، کیا ہم نے اس پر اتنا غم منایا؟ نہیں منایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمہارا بچپنا ہے، اور انسان عمر 55 کی ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن عقل نہیں آتی اس کو، عقل 55 ہی کی رہتی، بالغ نہیں ہوتا انسان۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان بالغ ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر میں جانے کے بعد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالغ انسان اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کی آنکھوں کی پٹی کھل جائے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو اللہ کی جانب سے نبوت جو دی جاتی ہے 15 سال کے بعد نہیں دی جاتی، بلکہ انبیاء کرام کو 40 سال گزارنا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام جب تھے، اب تو سلسلہ ختم ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بچپن میں نبوت نہیں دی جاتی، جبکہ ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نہیں بنائی ہوتی۔ انبیاء کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کے اندر کا جو ظرف ہے یا ان کی جو چیزیں، وہ عام انسانوں سے الگ بنائی جاتی ہیں۔ بظاہر وہ انسان ہوتے ہیں، بظاہر بشر ہیں، لیکن اندر سے جو تیاریاں ہیں، خود رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو واقعات بچپن میں ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔